بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتی ایک اور عبرت ناک کہانی۔ مجھے اپنے استاد کرامت کی بات یاد آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، اگر تم کسی شادی شدہ عورت کو قابو میں رکھنا چاہتے ہو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اتنا پیار دو اس بچے کو کہ وہ عورت تم پر بھروسہ کرنے لگے، پھر وہ عورت اس بچے کے چکر میں تمہارے قریب آ جائے گی، تم اس کا بھروسہ جیت لو گے۔ ایسا موقع مجھے تب ملا جب میں نے اس عورت کو اور اس کے بچے کو دیکھا۔ میں کسی کام کے سلسلے میں کراچی سے حیدرآباد جا رہا تھا۔ لانگ روڈ کے بس سٹاپ پہ وہ عورت مجھے دکھائی دی اور اس کو دیکھتے ہی میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا عورت تھی، اور اس کا بچہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور بھی مسافر تھے، مگر میری دید کا مرکز تو صرف وہ عورت تھی۔ اس کا بچہ ادھر سے ادھر پھدکتا پھر رہا تھا۔ ایسے بچوں کو دیکھ کر تو ویسے ہی پیار آ جاتا ہے، اور یہاں تو ان کی ماں بھی بہت خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ بچہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے اس کے گالوں کو تھپک دیا۔ وہ عورت مسکرا گئی۔ میں نے تھوڑی اور ہمت کی تو اپنی جیب سے بسکٹ کا چھوٹا پیکٹ نکال کر اسے دے دیا۔ میں نے تھوڑی سی اور ہمت دکھائی، یہ لو بیٹا۔ اس دوران وہ عورت اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رہنے دیں، اس کی عادت خراب ہو جائے گی۔ بچہ ہے محترمہ، سارے بچے بچپن میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بچپن میں آپ بھی ایسی ہوں۔ اس بار اس عورت کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی اور میں نے دل ہی دل میں استاد کرامت کا نعرہ لگایا۔ وہ کوئی باقاعدہ استاد نہیں تھے، بلکہ اس قسم کے ٹاپکس پر استاد تھے۔ ہم لوگ ان کو اپنی عشق کی داستانیں سنایا کرتے تھے تو وہ مشورہ دیا کرتے تھے۔ بہت قیمتی مشورے ہوتے تھے ان کے۔ یہ ماں اور بیٹے والا مشورہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا۔ بچے نے بسکٹ کھانے کی ضد کی تو میں نے پیکٹ کھول کر ایک بسکٹ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس دوران اس کی ماں ایک کرسی چھوڑ کر ساتھ والی کرسی میں بیٹھ گئی تھی۔ نام کیا ہے آپ کے بچے کا؟ خرم، ماشاءاللہ، نام کی طرح خود بھی بہت خوبصورت ہے۔ جی کر رہا تھا کہ ساتھ میں اس بات کا بھی اضافہ کر دوں کہ بالکل آپ کی طرح خوبصورت ہے بچہ، مگر ظاہر سی بات ہے میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک اور بات کی۔ آپ شاید اکیلی سفر کر رہی ہیں؟ جی ہاں، میں حیدرآباد جا رہی ہوں، وہاں پر میری بہنوئی اور بہن سٹاپ پر لینے مجھے آ جائیں گے۔ اس دوران اس بچے نے اپنا پہلا بسکٹ ختم کر دیا تھا۔ دوسرا بسکٹ لیتے وقت اجازت لینے کے انداز میں دیکھا اور اس کی ماں نے جب گردن ہلا دی تو بچے نے دوسرا بسکٹ بھی لے لیا۔ بس آنے میں ابھی دیر تھی۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ حیدرآباد رہتی ہیں یا کراچی؟ جی میں کراچی، گلبرگ۔ میرے لیے یہ ایک اشارہ تھا۔ جی میں نارتھ ناظم آباد میں رہتا ہوں، ایچ بلاک میں، پشاوری آئس کریم والی گلی میں۔ آپ نے حیدری مارکیٹ تو دیکھی ہوگی؟ کیوں نہیں، وہیں سے شاپنگ کرتی ہوں میں۔ اس دوران بچہ آئس کریم کی ضد کرنے لگا۔ اچھا دلاتی ہوں۔ اب میں یہ موقع بھلا کیسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ میں فوراً لپک کر آئس کریم کی گاڑی کی طرف چلا گیا جو ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے 2 کپ آئس کریم کے لیے اور واپس چل پڑا۔ ایک کپ میں نے اس خاتون کے لیے لیا اور کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ ایک آپ کے لیے ہے اور ایک آپ کے بچے کے لیے۔ ارے یہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، بچہ ضد کر رہا تھا تو میں نے سوچا ایک کپ آپ کے لیے بھی لے لوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے وہ کپ لے لیا۔ دوسرا کپ میں نے بچے کو دے ڈالا۔ آؤ بیٹا، میں دے دیتا ہوں۔ بچے نے ایک بار پھر اجازت طلب نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں نے گردن ہلا دی تو اس نے وہ کپ لیا اور سائیڈ میں بیٹھ کے کھانے لگ گیا۔ اس دوران اس عورت نے آئس کریم کا کپ ختم کر لیا تھا۔ آپ 2 منٹ خرم کو سنبھالیں، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ ہاں ضرور۔ وہ واش روم چلی گئی اور میں اس کے بچے کو آئس کریم کھلانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، تم تو بڑے پیارے بچے ہو، ضد بھی نہیں کرتے، بات بھی مانتے ہو، شاباش۔ اچانک 2-3 آدمی آ کے میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان آدمیوں کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ سب غصے میں بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بچہ ان میں سے کسی ایک کو پہچان کر ان کی ٹانگ کے ساتھ جا کے چپک گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ اس شخص سے مانوس ہے۔ بدماش، ہمارے بچے کو کہاں اٹھا کے لے کے جا رہا تھا تو؟ ان میں سے ایک شخص نے مجھے کالر سے پکڑ لیا۔ اس نہانی افتاد پہ میں تو بری طرح گھبرا گیا تھا۔ ارے بھائی، میں شریف آدمی ہوں، کیا میں تمہیں بچہ اغوا کرنے والا لگ رہا ہوں؟ تو پھر یہ بچہ تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ اس کی ماں اسے یہاں پہ چھوڑ کے واش روم گئی ہے اور میں اسے آئس کریم کھلا رہا تھا
بس اتنا سا قصور ہے میرا۔ اس عورت سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اب اس بوڑھے نے پوچھا جس کی ٹانگ سے وہ بچہ ابھی تک چپکا ہوا تھا۔ کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، یہ عورت مجھے ملی ہے، وہ حیدرآباد جا رہی تھی، یہ بچہ مجھے پیارا لگا، میں اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ یہ میرا پوتا ہے خرم۔ ہاں اس عورت نے بھی اس بچے کا یہی نام بتایا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں حیدرآباد جا رہی ہوں۔ ارے وہ کمینی اپنی بہن کے پاس جا رہی ہوگی۔ ان کے ساتھ آنے والی وہ عورت بولی، جائیں اماں، ذرا واش روم جا کے دیکھیں۔ میرا کالر پکڑنے والے نے اس خاتون سے کہا۔ وہ عورت زنانہ واش روم کی طرف گئی۔ میں تو وہاں پہ خواہ تماشا بن گیا تھا۔ ارد گرد کے سب لوگ بھی شاید مجھے بچہ اٹھانے والا سمجھ رہے تھے۔ کیسی عجیب سچویشن تھی۔ اس وقت وہ کمبخت عورت واش روم سے نکلنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی تلاش میں جانے والی وہ عورت بھی واپس آ گئی۔ نہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، واش روم خالی پڑا ہے، لگتا ہے اس نے ہمیں کہیں سے دیکھ لیا اور بھاگ گئی۔ چلو اتنا تو بہت ہے کہ ہمارا خرم ہمیں مل گیا، چلو واپس چلتے ہیں، لعنت بھیجو اس پر۔ ارے صاحب، بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کی ماں واپس آئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ تو مجھے پولیس کے حوالے کر دے گی۔ ہم اس بچے کے قانونی وارث ہیں اور پورے حق سے واپس لے کے جا رہے ہیں، سمجھے؟ لیکن میں کیا کروں گا؟ اس نے تو یہ بچہ امانتاً میرے پاس رکھوایا تھا۔ آپ لوگ میرے لیے دشواری پیدا کر رہے ہیں۔ اسے آنے دیں، پھر آپ لوگ جو بھی کریں، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ تم شکر کرو ہم تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہے، بوڑھے نے کہا۔ اور جہاں تک اس کی ماں کا سوال ہے نا، اب وہ آئے گی بھی نہیں، ہمیں دیکھ کر بھاگ گئی ہے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور میں احمقوں کی طرح وہاں پہ کھڑا رہ گیا۔ اگر اس کی ماں واپس آ کر مجھ سے بچے کا مطالبہ کرتی ہے تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ ویسے یہ بات کنفرم تھی کہ وہ بچہ اپنوں کے پاس ہی گیا ہے، کیونکہ وہ بچہ بہت ہی اطمینان سے ان کے پاس گیا تھا۔ مجھے پھر یہی سمجھ آئی کہ میں یہاں سے کھسک لوں۔ حیدرآباد تو میں اگلے دن بھی جا سکتا تھا، ٹکٹ میں لے چکا تھا اور یہ اتنی بڑی رقم نہیں تھی جس کا نقصان برداشت نہ کر سکوں۔ لہٰذا میں نے یہی غنیمت سمجھا کہ خاموشی سے بس اسٹاپ سے نکل آؤں۔ میں واپس گھر آ گیا، کام وہاں ہو گیا تھا، میں نے فون پر ہی سارے معاملات نمٹا لیے تھے، اس لیے حیدرآباد جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ میں نے اگلے دن استاد کرامت کے پاس جا کر یہ ساری کہانی بتائی۔ وہ تو ہنسنے لگے، کمال کرتے ہو استاد، میں تو بچہ اغوا کرنے کے کیس میں اندر ہو جاتا، تو کیا کروں؟ تو کس نے کہا تھا ایسی حرکت کرنے کو؟ استاد تم نے ہی تو مشورہ دیا تھا۔ دیکھو میرے مشورے نے کام تو دکھایا تھا نا، وہ عورت تم پہ مہربان تو ہونے لگی تھی نا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اب تمہاری قسمت ہی خراب ہے تو میں کیا کروں؟ بہرحال اگلی بار ذرا دیکھ بھال کے ہاتھ ڈالنا۔ 2 دن بعد اس عورت سے اچانک ہی میری ملاقات ہو گئی، پشاوری آئس کریم والی گلی جہاں پہ میں رہتا تھا۔ پہلے تو میں اس کو دیکھ کر بکھلا گیا، مگر وہ مجھے دیکھتے ہی لپکتی آئی، آتے ہی پوچھتی ہے میرا بچہ کہاں ہے؟ میرے تو ہوش اڑ گئے، وہ تو اپنے بچے کا ہی پوچھ رہی تھی۔ میرے خدا، میں کن چکروں میں پڑ گیا؟ آپ کا بچہ؟ میری تو آواز ہی نہ نکلے۔ گھبرائیے نہیں، میں جانتی ہوں کہ میرا خرم میرے سسرال والوں کے پاس ہے، اس کے دادا دادی اس کا باپ آ کے لے گیا ہے، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ اس دن وہ لوگ وہاں پہ آئے اور بچہ لے گئے، مگر آپ کہاں رہ گئی تھیں؟ اس دن میں نے واش روم سے نکلتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا، میں چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اگر میں ان کے سامنے آ جاتی تو وہ لوگ وہاں پر ہنگامہ کر دیتے۔ وہ لوگ بہت ہی کمینے قسم کے لوگ ہیں۔ دیکھیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو سامنے آئس کریم پارلر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پہ اس طرح سے باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ میں کسی کو اپنے بارے میں بتاؤں، کوئی تو میرا ساتھ دے۔ ہم پشاوری آئس کریم میں آ کے بیٹھ گئے۔ میرا نام فرحانہ ہے، بہت ہی بری زندگی گزاری ہے، حیدرآباد میں رہائش تھی اور تعلیم بھی وہیں مکمل کی۔ ہم صرف 2 بہنیں ہیں، میں اور میری بڑی بہن، وہ شادی شدہ ہے، وہ بھی حیدرآباد میں ہی رہتی ہے، بہنوئی کا اپنا سپر سٹور ہے۔ بہرحال تعلیم مکمل ہوئی تو شادی ہو گئی، شادی کر کے کراچی آ گئی۔ شروع کے دن اچھے گزرے، سب کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، مگر خرم کی پیدائش کے بعد حالات بدلنے لگے، ان لوگوں نے مجھ پہ سختی شروع کر دی۔ لیکن کیوں؟ وہ عزیز یعنی کہ میرے شوہر کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ وہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے، جبکہ میرے پاس سوائے سیرت اور سگڑ پن کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی بہنوئی اور بہن پہ زور ڈالوں کہ وہ مجھے پیسے بھیجتے رہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے بہنوئی کا سپر سٹور بہت چلتا ہے، وہ پیسے والے ہیں۔ کیسے کمینے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ ان کا لالچ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پچھلی بار انہوں نے 5 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا، عزیز کو کاروبار کروانا تھا۔ میرا شوہر 1 نمبر کا خود غرض اور لالچی انسان، اس کی فطرت تو اب سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال میں نے انکار کر دیا، میں کس طرح اپنی بہن اور بہنوئی سے اتنے پیسے مانگ سکتی ہوں؟
اور تمہارے والدین؟ بدقسمتی سے میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سب سن کے۔ بس جناب، اس کے بعد میرے پہ مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہی ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پلاننگ یہ کی کہ خرم کو مجھ سے چھین لیا تاکہ میں اس کے بغیر بلبلاتی رہوں اور وہ لوگ مجھے بلیک میل کرتے رہے۔ مجھے ان کی اس گھنونی سازش کا علم ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنے خرم کو لے کے وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس کے بعد کی کہانی آپ کے سامنے ہے، وہ کس طرح میرے خرم کو مجھ سے چھین کر لے گئے ہیں۔ اتنا ہی کہنا تھا اور اس نے ہچکیوں میں رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے ماں تھی، ماں کے آنسو تو ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت۔ میں اس کے آنسوؤں کے ساتھ ہی پگھلتا جا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میری زندگی کا بس ایک ہی مرکز ہے، میرا بیٹا خرم۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، فرحانہ میں تمہارا مجرم ہوں کیونکہ میری وجہ سے تمہارا بچہ تم سے چھین لیا گیا ہے۔ نہیں، اس میں آپ کا کیا قصور؟ وہ تو سچویشن ہی ایسی تھی کہ وہ لوگ میرے خرم کو اٹھا کے لے گئے۔ آپ بھی کیا کر سکتے تھے؟ سچویشن معلوم ہونے کے بعد تو کر سکتا ہوں نا۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے خرم کو واپس لے آؤں گا۔ واپس لے آئیں گے؟ وہ کیسے؟ پہلے تم یہ بتاؤ تم کراچی میں کہاں اور کس کے پاس رہ رہی ہو؟ میں ادھر کراچی میں اپنی دوست کے پاس رہ رہی ہوں، بفر زون میں۔ وہ بیچاری بھی میری وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اس کے بعد میں خلا لے کے اپنی جان ان لوگوں سے چھڑوا لوں گی۔ تو بس پھر میرا وعدہ ہے کہ میں کسی بھی طرح تمہارے بچے کو وہاں سے اٹھا کے لے آؤں گا۔ تم بس مجھے وہاں کا مکمل ایڈریس سمجھا دو۔ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس مسئلے میں پھنس جائیں۔ دیکھو کچھ بھی ہو تمہارا پہلے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اس کے بعد جو بھی ہو تم کرتی رہنا۔ پھر اس نے مجھے اپنے سسرال کا ایڈریس سمجھا دیا اور ساتھ ہی اپنی دوست کا نمبر بھی دے دیا کہ جیسے ہی خرم آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اب میرا ایک ہی مشن رہ گیا تھا کہ اس بچے کو وہاں سے اٹھا لانا۔ یہ سارا کام بہت ہی خطرناک تھا اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں ان سب گھریلو معاملات میں اس حد تک مداخلت کرنے والا۔ ساتھ میں ہی مجھے ایسا بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس عورت کا مجرم ہوں اور اب اس بچے کو واپس لانے کی ذمہ داری بھی میں نے اٹھا لی۔ میں نے اس کے سسرال پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایڈریس بہت ہی آسان تھا اور سب سے اچھی بات یہ کہ گیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان بھی تھا۔ اس میدان میں روزانہ ریڑھی والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، کبھی آئس کریم والے، کبھی غبارے والے، کبھی سبزی والے تو کبھی کچھ اور۔ ان کی آوازیں سن کے گھر کی عورتیں اور بچے باہر نکل آتی۔ میں یہ سب دیکھ چکا تھا۔ اس میدان میں ایک بڑا سا درخت تھا، میں اس درخت کی آڑ میں کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھتا رہتا اور اس مکان پہ نظر رکھتا۔ تیسری یا چوتھی شام میں مجھے موقع مل گیا۔ شام کے وقت ہی ایک آئس کریم والا آوازیں لگاتا ہوا گزرا۔ اس کے گزر جانے کے بعد گیٹ کھلا اور ایک عورت اس بچے کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ شاید اس گھر کی ملازمہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید آئس کریم والا جا چکا تھا۔ اس نے بچے کو گیٹ کے پاس کھڑا کیا اور خود آئس کریم والے کے پاس لپک پڑی۔ میرے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ میں اس بچے کی طرف لپکا، اس کو جھپٹا اور لے کر دوڑ لگا دی۔ وہ بچہ کمبخت گلا پھاڑ پھاڑ کے رونے لگا۔ ظاہر سی بات ہے اس بچے پہ ایک ناگانی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ اتنے میں ہی اس ماسی نے بھی مجھے دیکھ لیا، وہ بھی شور مچاتے ہوئے میرے پیچھے بھاگ پڑی۔ میری سچویشن تو بہت خراب ہو گئی تھی۔ اگر میں پکڑا جاتا تو سارا محلہ مل کر میری دھجیاں اڑا دیتا اور وہ لوگ مجھے پولیس کے حوالے کر دیتے، مگر میری قسمت اچھی تھی، میں فوراً سے بڑی روڈ پر آ گیا اور اتفاق سے ہی رکشہ بھی مل گیا۔ رکشے کے بیٹھ جانے تک کہ اب میرا تعاقب جاری ہوگا، میں بچے کو لے کر ایک محفوظ مقام میں داخل ہو گیا۔ بچے پر تو رونے کا بھوت سوار ہو گیا۔ ایک جگہ پہ رکشہ رکوا کر میں نے اسٹور سے آئس کریم لی اور ایک باغ میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہیں بیٹھ کر میں نے فرحانہ کو کال کر دی کہ مبارک ہو، میں خرم کو لے آیا ہوں۔ کیا؟ اسے تو یقین ہی نہ آئے۔ آپ میرے خرم کو لے آئے؟ کامیاب ہو گئے آپ؟ ہاں بھائی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ اور میرا خرم کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ تم نے اکبری پارک دیکھا ہے جب تم ناظم آباد سے نکل کے آگے جاتی ہو؟ ہاں دیکھا ہے میں نے۔ آپ وہی ہیں نا؟ میں آ رہی ہوں، آپ وہیں رہیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ اس دوران بچے نے آئس کریم ختم کر لی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد فرحانہ آ گئی تھی۔ ایک بے قرار ماں بھاگتی ہوئی گیٹ سے آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ یہ لو تمہاری امانت واپس کر رہا ہوں۔ یہ آپ کس کا بچہ لے آئے؟ کیا مطلب؟ یہ میرا خرم نہیں ہے، یہ تو فیصل ہے، میری نند کا بیٹا۔ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، اس لیے آپ اس کے دھوکے میں اس کو اٹھا کے لے آئے۔ خود سوچیں اس کی ماں کا کیا حال ہوگا، اس کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا ہوگا، وہ تو اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی ٹھکانے آ گئے تھے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک سچویشن ہو گئی تھی۔ خدا کے لیے اسے واپس کر آئیں۔
میں ایک ماں ہوں اور اولاد کا دکھ سمجھ سکتی ہوں. آپ اس کو کسی بھی طرح پہنچا دیں. وہ تو واویلا کرنے لگی. میں وہاں پہ اگر اس کو چھوڑنے گیا تو وہ لوگ تو مجھے پکڑ لیں گے. وہ تو میں خوش قسمت تھا کہ میں کسی بھی طرح اس کو لے آیا. اگر دوبارہ گیا وہ لوگ تو مجھے مار مار کے پولیس کے حوالے کر دیں گے. کچھ بھی کریں مگر اس کی واپسی ضروری ہے، ورنہ میں زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی اور پھر پولیس بھی مجھے معاف نہیں کرے گی. دیکھیں پلیز، آپ ماں نہیں ہیں نا، اس لیے ماں کا دکھ بھی نہیں سمجھ سکتے. میں سوچ سکتی ہوں کہ میری نند کا کیا حال ہو رہا ہوگا. آپ لے جائیں اس کو پلیز اور واپس کر دیں. میں بھی کن چکروں میں پھنس گیا تھا. میں اس بچے کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا اور اگر واپس لے کے جاتا تو وہ لوگ مجھے پہچان جاتے، کیونکہ جب میں خرم کو لے کے جا رہا تھا وہ سب لوگ مجھے دیکھ چکے تھے. یہی سمجھا جاتا کہ میں اغوا کرنے والے کسی گروہ کا بندہ ہوں، یا کوئی اور کہانی میرے گلے پڑ جاتی. مرتا کیا نہ کرتا. میں واپس اس بچے کو اس مقام پر لے آیا. دور ہی سے نظر آ گیا تھا کہ وہاں پر پولیس آ چکی ہے اور لوگ جمع ہیں. میں نے وہاں پر جانا مناسب نہ سمجھا، بہت ہی بری طرح پھنس جاتا. میں اس بچے کو لے کر واپس آ گیا. ایک جگہ میں نے فرحانہ کو فون کر کے کہا کہ تم کسی کا فون نمبر مجھے دے دو، میں فون پر انہیں بتا دوں گا، کسی جگہ بچے کو رکھ کر واپس آ جاؤں گا اور اس طرح میں ان کے سامنے ہی نہ آؤں گا. آپ ایسا کریں، میری سسر کا نمبر لکھ لیں. فرحانہ نے سسر کا نمبر لکھوا دیا. میں نے ایک فون بوتھ سے سسر کو کال کی. اس دوران میں اس بچے کو گود میں اٹھائے پھرتا تھا. دوسری طرف فون شاید اس کے سسر نے ہی اٹھایا. جی آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے گھر سے کوئی بچہ؟ ہاں میرا نواسا فیصل. وہ کہاں ہے؟ پریشان نہ ہو، بچہ میرے پاس ہے. خدا کے لیے بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ دیکھیں جناب، میں بچوں کو اغوا کرنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے یہ بچہ اور پیسے چاہیے. اتفاق سے ہی وہ بچہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے. خدا کے لیے ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو، اسی لیے فون کیا ہے. آپ نے نارتھ ناظم آباد میں حیدری مارکیٹ تو دیکھی ہوگی؟ جی ہاں، وہاں پہ ایک فروٹ چاٹ کی دکان ہے. جی آپ وہاں آ جائیں. آپ کو آپ کا بچہ کرسی پہ بیٹھا ہوا مل جائے گا. اور جہاں تک میرا سوال ہے، میں سامنے نہیں آ پاؤں گا. آپ مجھے گمنام محسن سمجھ لیں اور میرے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں. کتنی دیر میں چل پڑوں؟ بس پہنچ جائیں، آدھ گھنٹے میں پہنچ جائیں. میں اس بچے کو دکان پر لے آیا. یہاں آ کر پھر سے آئس کریم خریدنے پڑی. دوپہر کا وقت تھا اور دکان میں رش بھی نہ تھا. میں اس بچے کو کرسی میں بٹھا کر خود ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا. وہ سب لوگ وہاں پہ پہنچ گئے. اس کی ماں اس کو جنونی طور پر پیار کر رہی تھی. آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کہانی تو ختم ہو گئی ہے، بچہ واپس مل گیا ہوگا، فرحانہ اپنے سسرال میں یا کہیں اور ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے. فیصل کی ماں جس طرح اسے پیار کر رہی تھی، جو بے قراری تھی، جو تڑپ تھی، اس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا. اس وقت مجھے فرحانہ یاد آ گئی. اس کی تڑپ یاد آنے لگی کہ وہ بھی تو اپنے خرم کے لیے اسی طرح بے چین ہوگی جس کو اس کے سسرال والوں نے الگ کر دیا تھا. میں نے اپنے ایک وکیل دوست سے ملاقات کی اور فرحانہ کو لے کر وہاں پہنچ گیا. میں نے کیس لڑنے میں فرحانہ کی معاونت کی اور ہم کیس جیت گئے. فرحانہ کو نہ صرف ان ظالم اور لالچی لوگوں سے چھٹکارا مل گیا بلکہ خرم کو بھی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا گیا. اب فرحانہ میری بیوی ہے اور خرم ہمارا بچہ ہے. اور اس کہانی کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے بچے کو چھینتے وقت اس کی ماں کی ممتا کا خیال رکھا جائے. آپ کا آئین اور قانون چاہے جو کچھ بھی کہتا ہو، مگر ماں کی ممتا کا علیحدہ ایک قانون ہوتا ہے. جبکہ باپ ایک بچے کی سماجی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ماں بچے کی فطرتی ضرورت ہوتی ہے. ویسے استاد کرامت کا یہ ٹوٹکا میرے کام آ ہی گیا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا. شکریہ.